وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیس کیا اور ہم نے دیکھا کہ کون سے پلانٹ ہیں جو آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، کون سے ہیں جو ضرورت ہیں لیکن مختلف شرائط کے اوپر ضرورت ہے، کون سے ہیں جو حکومت کے پلانٹس ہیں جو منافع کما رہے ہیں، جن سے دور منافع سے ان کو رکھ کے منافع نہ دے کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا جی نیگیٹو، اور وہ ہم پاس آن کریں اپنے کنزیومر کو اس کی جو کمی ہے۔ تو اس میں سے پہلے 5 پلانٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا، ان کے تمام جو اگریمنٹس تھے ان کی ہر شق کو اسٹڈی کیا، اور اس طرح اسٹڈی کیا اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ان کے اوپر ایک وہ نیگیٹو اثر اس حد تک نہ ہو کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں یا ان کے ساتھ کوئی انفیئر چیز ہو۔ اور ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ الحمدللہ 1-2 دن پہلے ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچے جہاں ہماری آپس میں اگریمنٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے مسلسل یہ بات کی تھی کہ ہم یونیلیٹرلی یعنی ایک انڈیویجول کے فیصلے، حکومت کے صرف فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی انویسٹر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے نہیں کیا، یہ چیز ثابت کی جو ہمارے بزنس کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ایک مکمل ٹیم کو جنہوں نے یہ محنت کر کے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا، اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا 411 ارب روپے کی بچت کی، یعنی سالانہ تقریباً 70 ارب روپے کی بچت کی، بلکہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان آئی پی پیز کے مالکان کا جنہوں نے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اگری کیا، ورنہ ہمارے کورٹ کیسز ہوتے، ورنہ ہمیں ایک وہ نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جاتا۔ اور شکر الحمدللہ ہم نے اس 411 ارب روپے کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو جاننا کہ یہ صرف 411 ارب روپے کا فائدہ نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کو عملی جامہ پہنانا ہے جہاں ہم آج تمام سٹیک ہولڈر، چاہے سیاسی حکومت ہو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا ہر ادارہ ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہوں جنہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان بجلی کی قیمتوں کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سوچ کو ایکسیپٹ کروانا نہ صرف اپنے اداروں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک باہمی اتفاق کے ساتھ باعزت طور طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا۔ جو پرانے خدشات تھے ہمیں کہ ہیٹ ریٹ اور آڈٹ کے ذریعے اتنا زیادہ کما چکے ہوئے، اس کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا، اربوں روپے وہ بھی ان سے تسلیم کروائے، اور اس چیز کی اگریمنٹس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کے آج کے دور کے اندر انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کی مہربانی سے۔ اور ہم اس کے اندر تمام اداروں کا اور خصوصی طور کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا، جنہوں نے ٹاسک فورس کے اندر اپنے اداروں کی مکمل حمایت کی ایک ہمیں آفر کی اور اس کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ ہماری اپنی اداروں کا، سی پی پی اے کا جو ہماری وزارت توانائی کے انڈر ہے، پی پی آئی بی کا، کچھ ہمارے نیپرا کے آفیسرز بیٹھے، اور ایس اے پی ایم محمد علی صاحب کا، جنرل ظفر کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جو ایک اناؤنس چیز ہے، ان کو بھی ہم خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل جل کے پاکستان کی عوام کو 411 ارب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے، وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا۔ آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا
اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا. وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ جی کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہوتے. تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے. نہ صرف آئی پی پیز بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں. اس کی بھی آج میں ایک اور اعلان آپ کے سامنے آپ کی توسط سے مہربانی سے کرنے لگا ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا قیام ہے. بہت دہائیوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ایک ماحول ہوگا جہاں بجلی بنانے والا اور بجلی خریدنے والا آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کر سکیں گے. اس کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا، یہ خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے. اس میں کمپٹیشن آئے گا. اس میں جو عام صارف ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بلک یوزر ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ ایک حکومت کے سی پی پی اے کی مرہون منت نہیں رہے گی. فیوچر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی کابینہ نے 2-3 دن پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا، جو کہ اگلے اس جنوری 2025 تک فل فلیجڈ آپریشنل ہو جائے گا. اور یہ بھی ہماری وزارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے اثرات آپ آئندہ چند سالوں میں لوگوں کے فائدے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو آئی ایس ایم او کا قیام اور آئی پی پیز کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے میوچل اگریمنٹ باہمی مشاورت کے ساتھ مکمل ہونا، یہ آج پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر ایک بہت نئی ایک روشنی کی ایک کرن کی طرح ثابت ہو رہا ہے. آج ہم سب کو اس پاور سیکٹر کی ایک نیا دن ابھرنے کی مبارکباد میں عوام کو دینا چاہتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے 6 مہینے اپنا پورا زور لگا کے کام کیا ہے. اب آئندہ مستقبل کے اندر آپ پاور سیکٹر کو انشاءاللہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور لوگوں کی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. ہمارے این ٹی ڈی سی کا ادارہ ابھی انشاءاللہ مکمل ایک نئی شکل کے اندر اپیئر ہوگا. سی پی پی اے کو ہم آئی ایس ایم او کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، اس کا اپنا کردار ہوگا. ہم انشاءاللہ سردیوں کے مہینے میں بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے جو ایک بہت زبردست ایک پروگرام لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں، اس کی آپ کو انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی. تو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کو اعتماد میں لے کے، ان سے چھپ کے نہیں، ان کو اعتماد میں لے کے، ان کو کانفیڈنس دلوا کے ہم ان سب اصلاحات، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بہتر کرنا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ لاسز کو کم کرنا. اور الحمدللہ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں کمی بھی دکھائی دی ہے. تو شکر الحمدللہ اوور آل بہتر گورننس کے ذریعے اور بہتر پالیسیز کے ذریعے ہم اپنے اصلاحات کے ثمرات آج سے لے کے اگلے چند مہینے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں، اور اس کی شروعات آج ان آئی پی پیز کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی، اس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو. شکریہ. صاحب یہ بتائیں سر کہ ابھی آپ نے تمام اپنے اقدامات تو بتا دیے ہیں، ابھی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی اور آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں بجلی کی خریداری، ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی ترسیل ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں اور نقائص جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو
تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی وجہ سے خوفناک حد تک ٹیرف بھی بڑھا ہے، بجلی کا ٹیرف اتنا بڑا جو آپ خود مان رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جو کرپشن کا ایک عنصر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور دیگر جو اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ کرپشن بھی کم ہو، مس مینجمنٹ بھی کم ہو، اور یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو کنسرنز ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اور ٹیرف بڑھنے کے حوالے سے وہ کیسے دور کریں گے؟ تھینک یو. ہمارے 2-3 ایسے جی ڈسکوز ہیں، حیدرآباد کا ہے، سکھر کا ہے جی، کوئٹہ کا ہے. ان 3 ڈسکوز کے اندر ہمیں نقصان تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر نقصانات بہت کم ہوئے ہیں. تو نئے بورڈز کا جو کہ بالکل میرٹ کے اوپر لیے گئے